مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولا باندھی مرحومہ بنت غفار حسین، سید ناطق حسین ابن سید علی وسیع، سید نظر عباس ابن ناطق حسین، مرحوم حسین علی ابن عبد الحسین، مرحومہ نور بانو بنت عبد الحسین، اطہر حسین ابن مظہر حسین، کنیز فاطمہ بنت رحمان علی، شریف الحسن ابن لطیف الحسن، مبینہ بانو بنت مرتضیٰ حسین، ہدایت النساء بنت شریف الحسن، غلام سبطین ابن اطہر حسین، قائم جاور مرزا ابن محمد حسین، اصغر علی ابن قاسم علی مشتری، عباس ویرانی ابن آدم اور تمام مرحومین گروہ کو ہدیہ فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا زبرین صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام النبي الأمجد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ عزیزان گرامی قدر، خمسے کی آج چوتھی مجلس ہے اور گفتگو معرفت کی ہو رہی ہے کہ اسلام اہمیت دیتا ہے معرفت کو اور پہچان کو اہمیت دیتا ہے، اس لیے کہ پہچان کے ذریعے سے انسان کا ری ایکشن بدل جاتا ہے۔ جب انسان خدا کو پہچان جائے گا تو اس کی عبادت، اس کی اطاعت اس کے لیے آسان ہو جائے گی اور وہ راہ اطاعت و عبادت میں دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جائے گا۔ آج جو تین مناسبتیں اکٹھا ہیں، روز جمعہ گزر گیا جو ہمارے آخری امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے منسوب ہے، بس ہو گیا اور ایک روایت کے اعتبار سے جو ہمارے یہاں مقبول ہے وہ ہمارے 8ویں امام کی شب شہادت بھی ہے۔
تو ان تمام حوالوں سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی گفتگو ہماری جو سلسلہ چل رہا ہے وہ خدا کی معرفت کا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے منعم کو پہچانے، جو اسے نعمتیں دے رہا ہے، جس نے اسے زندگی دی ہے، جو اسے رحمتوں سے نواز رہا ہے، جو اسے رزق عطا کر رہا ہے، اس کو پہچانے۔ اس لیے کہ جب اس کو پہچان لے گا تو پھر اس کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، دینداری میں انسان کوتاہی نہیں کرے گا۔ لہٰذا پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے خدا کو پہچانو۔ دنیا میں بہت سے لوگ جو خدا کے منکر ہیں، بہت سے لوگ جو خدا کا اقرار کرنے والے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو خدا کو ماننے والے ہیں لیکن اس طریقے سے ہی جیسے ماننا چاہیے۔ دنیا میں 5 طرح کے لوگ ہیں، یا کافر ہیں، یا مشرک ہیں، یا مسلم ہیں، یا منافق ہیں، یا مومن ہیں۔ کافر وہ ہے جو اللہ کا سرے سے انکار کرتا ہے، اللہ کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں بہت سے لوگ ایسے۔ مشرک وہ ہے جو خدا کو تو مانتا ہے لیکن خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہے کہ اللہ میاں کے اتنی بڑی دنیا چلانے کے اکیلے کی بس کی نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کے ساتھ مل کے کام کرتے تو دنیا چلتی ہے۔ یہ ہو گئے مشرک۔ کچھ لوگ مسلم ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ کچھ منافق ہیں کہ لا الہ الا اللہ ان کی زبانوں پر تو ہے لیکن دل میں نہیں اترا ہے۔ اور کچھ مومن ہیں جو لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ 5 خانے ہیں، ان میں سے خود کو فٹ کرنا ہے میں کہاں فٹ ہوتا ہوں۔ دیکھیں اگر خانے بنے ہونا تو جس چیز کو اس خانے میں فٹ کیا جا رہا ہے اس کو سائز کے مطابق ہونا چاہیے، اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ اگر سائز سے چھوٹا ہے تو گر جائے گا، ٹکے گا نہیں۔ سائز سے بڑا ہے تو اس میں اترے گا نہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ خانہ دعوے کے ساتھ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ والے ہیں تو اس سائز پہ ہم کو فٹ اترنا چاہیے۔ بہرحال تو دنیا میں لوگ جو ہیں وہ خدا کا انکار کرنے والے، بہت سارے لوگ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے چھٹے امام کے پاس، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور آ کے پوچھتا ہے آقا خدا کو کیسے پہچانے؟ امام نے فرمایا کیا کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟ ہاں کیا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کشتی ٹوٹ گئی؟ ہاں کشتی ٹوٹ گئی۔ اور تم ڈوبنے لگے؟ کہا ہاں ڈوبنے لگے۔ کہا جب کوئی سہارا نہ ہو ایسے میں کسی ایک سے امید وابستہ ہو؟ کہاں ایسا ہوا کہ بس جب تمام امیدیں ٹوٹ جائیں اس کے بعد ہی جس سے امید وابستہ ہو اسی کو خدا کہتے ہیں۔ وہی کون ہے؟ وہی خدا ہے جو آخر میں جس سے امید وابستہ ہو کہ میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہے، تمام سہارے، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ اسی کو پہچاننا ہے۔ اے عزیز ہماری لائف بدل جائے گی، ہماری زندگی بدل جائے گی، ہمارا عقیدہ بدل جائے گا، ہماری سوچ بدل جائے گی خدا کی پہچان سے۔ وہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے، اور آج کے زمانے میں تو خدا کو پہچاننا اور آسان ہو گیا ہے۔ اہل سنت کے ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کا نام ہے ابو حنیفہ صاحب۔ ابو حنیفہ کہتے تھے کہ جو شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے اور دکھائی نہیں دیتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ جو ہے اس کو دکھائی دینا چاہیے، جو ہے اس کو دکھائی دینا چاہیے، ایسا کیسا کہ ہے اور دکھائی نہیں دیتا؟ میں کہتا ہوں ابو حنیفہ صاحب اگر آج ہوتے تو ان کو یقین ہو جاتا کہ ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ جس کو دیکھو ماسک لگائے پھر رہا ہے، جس کو دیکھو ماسک لگائے پھر رہا ہے۔ یا آپ ماسک کیوں لگائیں صاحب؟ اللہ کو پتہ نہیں کرونا ہے، ہر جگہ کرونا ہے۔ کرونا دیکھا آپ نے؟ کرونا دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں، ملاقات تو کہیں نہیں ہوئی لیکن سب کہتے ہیں ہے۔ میں نے کہا کرونا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، کرونا کا یقین ہے، خدا بھی نہیں دیکھا ہے، خدا کو یقین کرو۔ اچھا کرونا کس نے بتایا؟ سائنٹسٹ نے بتایا، ڈاکٹرز نے بتایا کہ کرونا
ہے، ایک سائنٹسٹ بتائے کہ کرونا ہے تو مان لیتے ہیں، ایک نبی بتائے کہ خدا ہے تو نہیں ماننے کو تیار ہیں۔ ہاں ایسا کرونا کہاں ہے؟ کرونا کہاں ہے؟ کہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ماسک لگائے پھر رہے ہیں اس لیے کہیں بھی ہو سکتا ہے کا یقین نہیں ہے۔ ایک چیز ہو سکتی ہے اس سے اتنا خوف کہ ماسک لگائے پھر رہے ہیں، ایک چیز کے ہر جگہ ہونے کے یقین ہے پھر بھی اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں تو آج کے زمانے میں تو خدا کو پہچاننا بڑا آسان ہے، نہیں دیکھا ہے پھر بھی ہے۔ تو خدا ہے، ہر جگہ ہے، ہر حال میں ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم سے غافل نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا فیض ہم سے منقطع نہیں ہوتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، خدا کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لائٹ جل رہی ہے، اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے تو آپ کا پورا حال اندھیرا ہو جائے گا۔ خدا بند عالم بھی اگر اس کائنات سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی۔ یہ خدا کا فیض مسلسل ہے۔ کل کی گفتگو رہ گئی، شب جمعہ میں ایک دعا ہے جس کو 10 مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ یا دائم الفضل علی البریہ، بہت پیاری دعا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، ہم لوگ ذرا سا واجبات ادا کر کے اللہ میاں پہ احسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 17 رکعت پڑھ لی فرصت نہیں، تھوڑا ٹائم دعاؤں کے لیے بھی دیجیے، تھوڑا ٹائم۔ شب جمعہ میں 10 مرتبہ کیا پڑھیے؟ یا دائم الفضل علی البریہ ہے، وہ ذات جس کا فضل اس بریہ پر، پوری دنیا پر مسلسل ہے، دائم ہے، ڈسکنٹینیو نہیں ہوتا، مسلسل ہے۔ یا باسط الیدین بالعطیہ، اور وہ ذات جس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں عطا کے لیے۔ اے میرے معبود تیرے دونوں ہاتھ کہاں سے آ گئے ہیں؟ بعض اوقات چھوٹی موٹی عقل رکھنے والا انسان اس کے عقیدے مشکلیں پڑ جاتے ہیں۔ کیا کہا گیا؟ یا باسط الیدین بالعطیہ، اے وہ ذات جس کے دونوں ہاتھ، یدین ہیں دونوں، جس کے دونوں ہاتھ عطا کے پھیلے ہوئے ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ شیعہ لوگوں کی ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ قرآن میں تعویل کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں تعویل نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اگر اللہ کہتا ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، تو اللہ میاں کی آنکھ ہے؟ اگر کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، تو اللہ کا ہاتھ ہے، تو اللہ ہاتھ کہہ رہا ہے، اللہ آنکھ کہہ رہا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس میں تعویل کرنے والے کہ آنکھ سے مراد یہ ہے اور ہاتھ سے مراد یہ ہے؟ اے عزیز، آیت اللہ ہے محسن الحکیم، آپ ان کو پہچانتے ہوں گے، کچھ لوگ جو بزرگان ہیں وہ ان کے مقرر رہ چکے ہیں۔ محسن الحکیم صاحب کہاں گئے مکے۔ اہل سنت کیا کرتے؟ کہتے تعویل نہیں کر سکتے۔ مکے گئے تو وہاں کے اوپر عبداللہ بن باز وہاں کے پیش نماز تھے مکے کے، جن کا دونوں بل فیوز تھا، دونوں آنکھوں سے اندھے تھے، پوری توجہ۔ تو ظاہر بات یہ ایک عالم اسلام کے مذہب تشیع کے بہت بڑے مرجع تھے۔ اچھا، اور وہ بھی ایک بڑی پرسنالٹی، بھائی مکہ میں نماز پڑھانے والا ہو، وہ بھی ایک بڑی پرسنالٹی تھی۔ تو ہوتا ہے جب یہ بڑے لوگ آتے ہیں تو ملاقاتیں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہوا کہ آیت اللہ محسن الحکیم صاحب کی عبداللہ بن باز سے ملاقات ہوگی، لیکن یہ طے پایا کہ دیکھیں کوئی ہم ملاقات کے لیے صرف آ رہے ہیں، بھائی آپ ایک خانہ کعبہ کے مکے کے امام ہیں، تو ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بس کوئی مذہبی گفتگو بحث ایسی نہیں ہوگی، چونکہ عقیدہ دونوں کو الگ الگ ہے۔ ٹھیک، گئے، السلام علیکم ہوئی، ملاقات ہوئی، بھائی بتایا کیا محسن الحکیم صاحب آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سب گفتگو ہوئی، لیکن ان کا دل نہیں مانا۔ ایک سوال کر لیا، کہنے لگے مولانا آپ لوگ قرآن میں تعویل کیوں کرتے ہیں؟ کہتے کہ ہم کہاں تعویل کرتے ہیں؟ میں نے یہ مثال دی کہ اللہ کے آنکھ ہے، ہاتھ ہے، وہ لوگ خدا کے جسم کے قائل ہیں۔ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی آنکھ ہے تو پھر آپ اس کو یہاں وہاں کیوں مانتے؟ بولے اللہ کی آنکھ ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اللہ کے ہاتھ ہے تو آپ اس کو دیکھیے، آپ یاد رکھیے ان کی دونوں آنکھیں فیوز ہیں، دونوں بلب فیوز ہے۔ اب محسن الحکیم صاحب نے قرآن کی ایک آیت پڑھی،
کہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے من کان فی ھذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، قرآن لکھا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ اس آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اے مولانا بتائیے اس دنیا میں اندھے، اس دنیا میں اندھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ مانتے ہیں کہ تعویل نہیں کرنا ہے تو یاد رکھیے آپ اس دنیا میں بھی اندھے ہیں، اس آخرت میں اندھے رہیں گے۔ اس کا مطلب اس دنیا میں اندھے ہونے کا مطلب کچھ اور ہے، اس دنیا میں اندھے ہونے کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو تعبیرات جو ہے وہ تو عرض یہ کرنا ہے خدا کو پہچانیے۔ ہم خدا سے قریب کب ہوں گے؟ اس کی نعمتوں کو کب دیکھیں گے؟ انسان جب منعم کو پہچانتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہماری نمازوں میں کمیاں، ہم نماز کو سیکنڈری رکھتے ہیں، پڑھ لیں گے کبھی، ٹھیک ہے، ہم نماز کو ٹائم نکلتا ہے تو پڑھتے ہیں۔ ابھی لوگ سفر کرنے جا رہے ہیں، لمبا لمبا سفر کرتے ہیں، پورے سفر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا سفر میں نماز معاف ہے؟ کسی مرجع کا فتویٰ نہیں ہے کہ سفر میں نماز معاف ہے۔ اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کو سفر میں نماز پڑھنا ہے تو آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، چونکہ بہت سے مسائل سے میں نے کیا کہا، ہم دیندار تو ہیں لیکن دین شناس نہیں ہیں۔ ہم جب دین شناس ہو جائیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ راستے میں نماز کیسے پڑھنی، پاک کیا ہے نجس کیا ہے۔ ابھی بات تو رہ گئی، آج ہمارے پاس ایک خود ساختہ دین ہے۔ میں اپنی بات سے کہیں میں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں، ہمارے پاس خود ساختہ دین ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جا نماز ضروری ہے، کہیں لکھا ہے کتاب میں؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ جا نماز پڑھنے کے لیے ضروری، لیکن جیسے نماز لو جا نماز جا نماز ضروری نہیں ہے۔ اچھا صدقہ ضروری ہے؟ ہاں، یہ باتیں کلاس میں ہوں گی انشاءاللہ۔ کیا نماز پڑھنے کی صدقہ ضروری ہے؟ ہمارے بہت سے لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ سفر میں جا نماز کہاں ہے اور صدقہ کہاں ہے ہو۔ اچھا، نماز کے لیے اب چونکہ بحث میری نہیں ہے، نماز کے لیے چونکہ ہم نے اپنا دین بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت سی چیزیں پاک ہیں، لیکن ہمارا دل کہتا ہے وہ نجس ہیں۔ جس چیز کو اللہ پاک قرار دیتا ہے ہم اس کو نجس نہیں قرار دے سکتے۔ لہذا جب بہت سی چیزیں پاک ہو گئیں، جب جانماز ضروری نہیں ہے، جب صدقہ ضروری نہیں ہے، تو پھر وہ چیزیں جو چیزیں نماز کے لیے ضروری ہیں وہ فراہم کیجیے اور نماز پڑھیے۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے اور قبلہ ضروری ہے۔ آپ یہاں جاتے ہیں، لکھنؤ جاتے ہیں، بنارس جاتے ہیں، پٹنہ جاتے ہیں، آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کو پتہ ہے کہ کون سی ٹرین کب کہاں کتنی دیر رکے گی۔ آپ پہلے سے وضو کیے رہیے اور جب ٹرین رکے، اور الحمدللہ پورے ہندوستان میں قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ پچھم سائڈ میں، کہیں بھی جائیے پوچھیے بھائی پچھم کدھر ہے، یہ پچھم ادھر ہے، ادھر قبلہ ہے، وضو اللہ اکبر، ایک کپڑا بچھائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ نماز بھی اللہ الحمد کا سورہ انا اعطیناک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو گئی، لیکن نماز کو قضا نہیں کر سکتے۔ جب انسان، مشکل یہی ہے کہ جب انسان کو معرفت نہیں ہوتی ہے تو اس کو نماز کو قضا کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ معرفت الہی ہو جائے تو 2 رکعت نماز بھی انسان کو مشکل کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس 2 رکعت نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، 2 رکعت نماز ہے۔ ایک شخص ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور آگے کہتا ہے مولا ذرا استخارہ کر دیجیے۔ مولا نے استخارہ کیا تو استخارہ منع رہا ہے۔ یہ گھر گیا، گھر جا کے نے سوچا کہ ایک بزنس ٹور پہ جانا تھا اس کو۔ پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا، لوگ کاروان بناتے تھے، قافلہ، اور مثلا اب یہاں سے اگلے شہر جانا ہے، یہاں سے سورت جانا ہے، تو پتہ چلتا سورت میں کس کی چیز کی ضرورت ہے تو اپنا سامان لے آتے تھے۔ آگے دیکھا کہ ہم جس شہر میں جا رہے ہیں جو مال ہمارے پاس ہے اس کی اس شہر بڑی ڈیمانڈ ہے، ہم لے جائیں گے تو فائدہ بہت ہوگا، لیکن استخارہ کیوں بنایا؟ تو جیسے ہم لوگ کبھی ہوتے ہیں نا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس نے کہا ذرا استخارے کی مخالفت کر کے دیکھتا ہوں، پوری توجہ کر بات آپ تک پہنچ جائے، استخارے کی مخالفت کر کے دیکھتا ہوں۔ استخارہ منع آیا تھا، اس نے اپنا سامان سمیٹا، اپنا مال جمع کیا اور قافلے کے ساتھ سفر پہ چلا گیا وہاں، اور جا کے اس نے مارکیٹ میں، اس کے مال کی بہت ڈیمانڈ تھی، ڈبل ٹربل کا فائدہ ہوا، پیسہ مال ہو گیا، پلٹ کے واپس آیا، پوری توجہ واپس آیا،
اب وہ کیڑا جو تھا نا کہ میں نے مخالفت کیا، فائدہ بہت ہوا، راز کیا ہے؟ آیا امام کی خدمت میں، قبلہ آقا السلام علیکم، وعلیکم السلام، مولا آپ سے استخارہ کرایا تھا، منع آیا تھا، اور منع آیا تھا، میں نے کہا استخارے کی مخالفت رہے دیکھوں ہوتا کیا ہے، اور میں گیا، میرے مال کی اس مارکیٹ میں بڑی ڈیمانڈ تھی، ڈبل تبل کا فائدہ ہوا، میں تو مالا مال ہو گیا، میں آقا صرف آپ سے یہ سوال کرنے کے لیے کہ ہمارا استخارہ کیوں منع آیا تھا، میرا استخارہ کیوں منع آیا تھا؟ اے عزیز، ہمارے پاس ذرا جلوس دیر تک ہو جائے، ذرا شادی میں ولیمہ دیر تک ہو جائے تو نماز فجر کو چھوڑ دیتے ہیں، گاج اسے بھی گرتی ہے۔ سنیے، امام سے پوچھا آقا ہمارا استخارہ کیوں منع آیا تھا؟ امام مسکرائے، کہا تم گئے تمہارا فائدہ بہت ہوا، ڈبل تبل کا فائدہ ہوا، جب تم پلٹ کے آ رہے تھے فلاں منزل پہ تم رکے تھے، ٹھہرے تھے، بہت تھکے تھے، نماز فجر تمہاری قضا ہو گئی تھی، اسی لیے تمہارا استخارہ منع۔ یاد رکھیے 2 رکعت نماز دنیا کے ڈبل تبل فائدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر انسان خدا کو پہچانتا ہے تو۔ بابا سے بلند صلوات۔ اے عزیز، جب انسان کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، پرانی گفتگو ہے یہ کہ جب خدا کی انسان کو معرفت ہو جاتی ہے تو اس کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا اثر انسان کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ جو خدا کو نہیں پہچانتا اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ روایت بہت مشہور ہے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ سب سے پہلا اثر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں علماء کسے کہتے ہیں؟ آج ہمارے بچے سمجھتے ہیں علماء یعنی امامے والے، علماء یعنی قبا ابا والے، علماء یعنی شیوانی والے، علماء یعنی دھواں دھار تقریر کرنے والے۔ قرآن کہتا ہے یہ سب علماء نہیں ہیں، علماء وہ ہیں جو خدا کو پہچانتے ہیں۔ ہاں، علماء وہ ہیں جو خدا کو پہچانتے ہیں۔ ممکن ہے امامہ نہ ہو، ابا نہ ہو، قبا نہ ہو، ٹوپی نہ ہو، شیوانی نہ ہو، دھواں دھار تقریر نہ ہو، لیکن خدا کا خوف ہے تو وہ عالم ہے۔ پہلے زمانے میں دیکھیے رشی منی ہوتے تھے، کون وہاں میتھمیٹکس پڑھائی جاتی تھی، کہاں بایولوجی اور کیا کہتے ہیں کامرس پڑھایا جاتا تھا وہاں کے اوپر۔ پہلے زمانے میں خدا کا عرفان ہی علم تھا، اب ہمارے پاس بہت سبجیکٹ ہو گئے ہیں۔ تو جو انسان خدا کو، پہلا اثر یہ کہ انسان کیا ہوتا ہے اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ خوف کیسا ہوتا ہے؟ کس بات کا خوف؟ ایک بات بولتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو غیبت ہو جائے، حتیٰ کہ ایک بات سوچتے ہوئے ڈرتا ہے کہیں گناہ نہ ہو جائے، وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ لینا عالم وہ نہیں ہے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں، عالم وہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے۔ اور میرے مولا نے کیا عجیب روایت فرمائی۔ میں دیکھیے بہت سے لوگ ہیں ہمارے درمیان، سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں نا، بہت سے لوگ ہمارے حیدرآباد میں ہولے ہوتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، کھلونا سمجھتے ہیں، لیکن اے عزیز روایت کہتی تم اس کو کھلونا سمجھ رہے ہو نا، وہ تم کو کھلونا بنا رہا ہے۔ ہاں، وہ بیوقوف نہیں ہے، بیوقوف تمہیں بنا رہا ہے۔ روایت سنیے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں چھپا کے رکھا ہے، جلدی جلدی 4 چیزوں کو 4 چیزوں چھپا کے رکھا ہے، لہذا کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے، لہذا کسی اطاعت کو چھوٹا نہ سمجھو۔ تفصیل بہت ہے، کوئی بھی اطاعت، حتیٰ کہ صبح کی 2 رکعت نماز، حتیٰ کہ سچ بولنا، اللہ نے اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں چھپا کے رکھا ہے، لہذا کسی نافرمانی کو حقیر نہ سمجھو، شاید خدا ناراض ہو جائے۔ اللہ نے دعا کی قبولیت کو دعا میں چھپا کے رکھا ہے، کسی دعا کو ہلکا نہ سمجھو، شاید قبولیت اسی دعا میں ہو۔ اور آخری جملہ، اللہ نے اپنے ولی کو انہی بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، کسی بندے کو ذلیل نہ سمجھو، شاید تم سے کم چلو بھائی اللہ کا ولی ہو، شاید بھائی کیا ہو، اللہ کا ولی ہو، تو کسی کو کم تن۔ یاد رکھیے جس دن انسان اس مرحلے پہ آ جائے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، اللہ اکبر، اور کوئی ہم سے بدتر نہیں ہے، سب ہم سے بہتر ہیں، اس دن سماج سے بہت برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ
موسیٰ جاؤ جو تم سے بدتر اس کو لے کے آؤ۔ موسیٰ گئے اور پورے علاقے میں پھرے، کوئی مل جائے جو ہم سے کمتر ہو۔ موسیٰ کون ہیں؟ موسیٰ نبی، رسول، پیغمبر، اولو العزم، ہائی کلاس کے۔ اور موسیٰ جیسا نبی عوام میں، آج ہمارے پاس بتاؤں آپ کو، ایک مولوی جمعہ 8 دن پڑھ کے آتا ہے، سمجھتا ہے سب بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو کیا سمجھتا ہے؟ بیوقوف سمجھتا ہے۔ نہیں پتہ انہی کے اندر درمیان کون کون لوگوں کی کون سی صفت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ روز محشر تمہیں دیکھ کے غبطہ ہوگا، کاش میں بھی وہاں کے پر ہوتا۔ اب ماما لگا لینے سے کوئی خدا کے قریب نہیں ہوتا ہے، مجلس پڑھ لینے سے کوئی خدا کے قریب نہیں ہوتا ہے۔ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے سے جو اللہ پسند کرتا ہے۔ موسیٰ جو تم سے برا ہو لے کے آؤ، ڈھونڈتے پھرے کوئی نہیں ملا، جس کو پکڑیں پتہ نہیں اس میں کون سی اچھائی پائی جاتی ہے جو مجھے نہیں معلوم ہے۔ واپس آ رہے تھے، راستے میں کیا دیکھا؟ ایک کتا ملا۔ کون سا کتا؟ جس کو مرض ہو گیا تھا، جس کے سارے بال جھڑ گئے تھے، دیکھا آپ نے؟ کھسرے والا کتا۔ خیر یہ سب سے بری چیز ہے۔ پکڑا کان، لے کے 2-4 قدم آگے بڑھے، پھر سوچا اس میں پتہ نہیں کون سی چیز ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ نہیں پتہ کہ اس کتے میں کون سی اچھی چیز ہے جو مجھے نہیں معلوم ہے، چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ آواز دی موسیٰ تم لے کے نہیں آئے کسی کو؟ کہا پالنے والے مجھ سے بدتر تو کوئی ملا ہی نہیں کہ میں جس کو لے کے آتا۔ آواز ہو جاتا ہے موسیٰ اگر تم کتے کو لے کے آ گئے ہوتے تو آج تمہاری نبوت تمہارے ہاتھ سے چلی گئی ہوتی۔ ہاں ایک فارمولہ، کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہ سمجھیے، اپنے سے کمتر نہ سمجھیے، سب آپ سے بہتر ہیں، سب ہم سے اچھے ہیں، سب ہم سے بہتر ہیں۔ اے عزیز، جب انسان خدا شناس ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں کسی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے لیتے ہیں، برا بھلا کہہ لیتے ہیں، حقوق کی پامالی کر لیتے ہیں، یہ گفتگو بہت ہے۔ سب سے پہلا اثر۔ دوسری بات یہ کہ انسان پھر جب خدا کا ہو جاتا ہے نا تو سب چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہر ایک سے بے نیاز ہوتا ہے، دنیا سے بے نیاز۔ پھر ان کو دنیا نہیں چاہیے۔ مولا کیا فرماتے تھے؟ یا دنیا غری غیری قد طلق تو کے ثلاث، اے دنیا یا تو کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تو اس کو 3 طلاق دے رکھی۔ اللہ اکبر، یہ خدا والے ہیں جن کو خدا مل گیا، خدا یاد ہے نا آپ کو؟ خدا جب خزانہ مل گیا انسان کو تو پھر اور کیا چاہیے؟ ٹھیک، اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ جب انسان کو خدا مل جاتا ہے تو انسان ہر حال میں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ 10 محرم کو 7 بار انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حسین نے رضن بقضائہ صبح نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر، حسین نے رضن بقضائہ علی اکبر کے جنازے پہ نہیں پڑھا، حسین نے رضن بقضائہ عباس کے جنازے پر نہیں پڑھا۔ حسین نے جب تمام قربانیاں پیش کر دیں، علی اصغر کی قربانی پیش کی، کیا کہتے ہیں؟ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ ہے خدا والے کہ ہر امر میں راضی ہوتے ہیں چاہے پورا گھر اڑا دینا پڑ جائے۔ ہم جب خدا کے والے ہو جائیں گے نا، اللہ اکبر۔ سنیے آج خدا والے کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے انکار کرتے ہیں، زبانی انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زبانی انکار نہیں کرتے ہیں، عملی انکار کرتے ہیں۔ مثلا روڈ پہ لائٹ لگی ہوئی ہے، سگنل ہے نا، ریڈ لائٹ اور گرین لائٹ، کوئی کہیں اس کو نہیں مانتے ہیں، یہ لائٹ کو نہیں مانتے ہیں، ہم اپنے حساب سے جائیں گے۔ یہ ہو گیا زبانی انکار۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ریڈ لائٹ ہے پھر بھی اپنی گاڑی بڑھا دیتے ہیں، کیا ہے؟ یہ ہے عملی انکار۔ ہم لوگ کون سے ہیں؟ ہم لوگ خدا کا زبانی انکار تو نہیں کرتے ہیں لیکن عملی انکار کرتے ہیں۔ زبانی اقرار کرتے ہیں اللہ ہے، ہر جگہ ہے، قادر ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب اللہ بلاتا ہے نماز کے لیے آؤ تو نہیں جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں عملی انکار۔ اے عزیز، عملی انکار سے نکلیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عملی انکار کرتے کرتے قولی انکار والوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ ہاں اے عزیز، ہمارا عمل کیا کہتا ہے؟ ابھی پچھلے میں مرشد آباد میں نے عباد الرحمن کی گفتگو کی، ہم نے وہاں کے اوپر 5 مجلسوں میں۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو خدا کا اقرار کرتے ہیں، اور جب خدا آ جاتا ہے، اللہ اکبر، ہم لوگ کیا ہے معلوم؟ ہم لوگ جاتے ہیں، جو ملتا ہے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں۔ سنیے آپ، دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں اللہ کے بندے۔ ہم ایک چائے پیتے ہیں نا، آنے دو، سمجھے آپ؟
حتیٰ کہ ایک چائے بھی انسان کے نفس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ میں کیا کہوں، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ ایک چائے بھی، ایک وڑا پاؤ بھی کیا کرتا ہے، انسان کے نفس کو برباد کر سکتا ہے۔ مقدس اردبیلی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے، بہت بڑی پرسنالٹی ہے اسلام میں، عالم تشیع میں۔ ان کے والد احمد اردبیل کے رہنے والے تھے، اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، پانی کھیت میں جا رہا تھا، ایک سیب پانی میں بہتا ہوا آیا، دیکھا پانی آ رہا، سیب آ رہا ہے، اٹھا کے کھا لیا۔ داستانی ختم نہیں ہوتی ہے، اٹھا کے کھا لیا۔ جب کھا لیا تو کہا سیب تو میرا نہیں تھا، میں نے کھا لیا۔ جدھر سے پانی آ رہا تھا اس کی طرف گئے، دیکھا کہ ایک جگہ باغ ہے سیب کا، اور جس کی ڈالیں جو ہے وہ ادھر جھکی ہوئی ہیں، کہا یہیں سے گرا ہوگا سیب۔ اندر باغ میں گئے، کس کا باغ ہے؟ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہا ہمارا باغ ہے۔ کہا صاحب میں نے اس باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، آپ مجھے اس کو حلال کر دیجئے۔ ہم لوگ کتنے چوہے کھا چکے صاحب ہیں، کبھی حساب کیا ہم نے؟ کتنے ہم نے حرام کھا لیے۔ کہا دیکھو بھائی صاحب، باغ تو یہ ہمارا 2 بھائیوں کا ہے، میں اپنے حصے کا معاف کرتا ہوں، میرے بھائی رہتے ہیں نجف میں، اردبیل کہاں نجف عراق، میں اپنے حصے معاف کرتا ہوں، آپ بقیہ جا کے ان سے معاف کروائیے۔ آدھا سیب کون ہوتی ہے بات بھائی، لیکن جو مردان خدا ہوتے ہیں، عرفان اسے کہتے ہیں، خدا کی پہچان۔ حساب کتاب کیا، گھوڑا گدھا سے سیٹ کیا، اردبیل سے، جوان ہے، بھی جوان ہے، شادی نہیں ہوئی تھی، جوان ہے۔ کہاں گئے؟ اردبیل سے نجف گئے۔ ایڈریس پوچھتے پوچھتے پہنچے، کھٹکا مارا، جی سلام، آپ فلاں صاحب؟ میں بولا ہاں سلام، خیریت تو؟ کہنے صاحب میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھایا ہے، آپ کے بھائی نے آدھا اپنے حصے کا معاف کر دیا ہے، آپ آدھا معاف کر دیجیے۔ ایک مطلب سر سے پیر تک دیکھا، یہ تو کون سا عجوبہ ہے بھائی، یہاں لوگ پوری پراپرٹی کھا جاتے ہیں، ڈکار نہیں لیتے ہیں۔ باغ فدق کھا گئے، ڈکار نہیں لیا، یہ آدھا سیب کہاں لے کے آ گئے؟ کون سا انسان ہے؟ یہ کون سا انسان ہے بھائی؟ دیکھا سر سے پیر تک، کہ کہاں سے آپ؟ اردبیل سے آئے، آپ کے باغ کا سیب کھایا آپ کے، اور آپ پلیز اس کو معاف کر دیجیے۔ کہ معاف کر دیں، ایک شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ تم میری بیٹی شادی کر لو، میری بیٹی سے۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ وہ اندھی ہے، لنگڑی ہے، گونگی ہے۔ اب بتاؤ کیا کرنا؟ جوان آدمی، اگر ایک آدھ ہو چکی ہوتی تو ٹھیک بھائی ہے، کہا بھائی آپ کو ٹائم دیجیے۔ آپ آئے جہاں رکے تھے اپنے مسافر خانے میں، رات بھر، اسے کہتے ہیں مردان خدا، رات بھر اس پسو پیش میں، ایک طرف وہ آدھا سیب، ایک طرف پوری زندگی۔ اے عزیز، جو خدا کو پہچان جاتا ہے نا، وہ خدا کے لیے اپنی پوری زندگی کیا کربلا میں سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ رات بھر پسو پیش میں رہے، صبح آئے، کھٹکا مارا، جی آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا ٹھیک ہے بھائی، میں وہ اس سیب کے آدھے حصے کو اپنے پیٹ میں حرام گوارا نہیں کر سکتا ہوں، پوری زندگی اندھی اور لنگڑی کے ساتھ جینا گوارا کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی امام معصوم کی گفتگو نہیں ہے، یہ ہم جیسے آپ جیسے انسانوں کی بات ہے۔ بات طے ہو گئی، علماء بلائے گئے، نکاح ہو گیا، گئے حجلے اور اسی میں دیکھا تو ایک خوبصورت لڑکی فرسٹ کلاس بیٹھی ہوئی ہے، آنکھ کان ناک سب برابر ہے۔ بھاگے باہر، واپس ریٹرن جا کے کہا کہ صاحب آپ تو ایسا کہہ رہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ گونگی ہے۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا اور اٹھ کے کھڑی ہوئی میرے احترام میں۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی، وہ بیٹی جب بڑی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک غیر معمولی لڑکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تقویٰ، پرہیزگاری، ان تمام چیزوں میں بالکل نابغہ ہے۔ میں روز خدا سے دعا کرتا تھا، پالنے والے میری یہ بیٹی تیرے حوالے ہے، اس کے لیے ایک ایسا شوہر فراہم کر جو اس کے شایان شان ہو، اس کے شایان شان ہو، ورنہ یہ بیٹی ضائع ہو جائے گی۔ اے عزیز،
آج ہمارے پاس سماج میں شادی کے لیے کیا ہے؟ لڑکا چاہتا کیسے پیسہ کما لوں، کیسے گھر بنا لوں تاکہ میری شادی اچھی سی ہو جائے۔ بیٹی کا باپ چاہتا ہے کیسے پیسہ اکٹھا کر لوں، جہیز جمع کر لوں تاکہ میرے بیٹے کی شادی اچھی۔ ہمارے سماج میں تقویٰ اور پرہیزگاری کو معیار کب قرار دیا جائے گا اچھی شادی کے لیے؟ یہ گفتگو رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے احمد، میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی نامحرم کو غلط نگاہ نہیں دیکھا، گونگی اس لیے کہ آج تک ہم نے کبھی اس کی زبان سے غیبت نہیں سنا، برائی نہیں سنا، لنگڑی اس لیے کبھی کہیں وہ بری جگہ کے اوپر نہیں گئی۔ اللہ اکبر۔ اور اب شیخ احمد جاتے ہیں، اپنی بیوی کو رخصت کرا کے اردبیل لے کے آتے ہیں۔ قصہ یہیں ختم نہیں ہوتا ہے، مردان خدا کا قصہ یہیں ختم نہیں ہوتا ہے۔ آتے ہیں، اس شادی کے نتیجے میں جناب محمد مقدس اردبیلی کی ولادت ہوتی ہے۔ اب یہاں سے پوری کم سے کم 2 گھنٹے کا لیکچر ہے۔ ہمارے پاس جو جنریشن ہے نا، جس سے ہم پریشان ہیں، پورا محلہ پریشان ہے، سب لوگ پریشان ہیں۔ ایک صاحب مدرسے میں آئے ایک لڑکے کو لے کے، سمجھا آپ، کہیں مول صاحب اس لڑکے سے پورا محلہ پریشان ہے، اس کو آپ مدرسے میں داخل کر لیجئے۔ جس سے پورا محلہ پریشان، وہ کہاں؟ اس کو مدرسے میں داخل کراتے ہیں، سمجھے آپ۔ یہ جو جنریشن ہے، یہ جو شکایتیں کہاں سے ہیں؟ نیچر یہ ہے کہ آپ نیم کا درخت لگائیں گے تو نیم کوڑی کھائیں گے، انگور لگائیں گے تو، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نیم لگا کے انگور کھانے کی تمنا کرتے ہیں۔ اے عزیز، ہماری شادیوں سے لے کر ہماری ولادت اور ولادت سے لے کر تربیت تک دیکھ لیجئے، یہ سب کے سب غیر اسلامی ہے اور چاہتے ہیں بچہ خمینی پیدا ہو جائے۔ بابا سے بلند صلوات۔ 45 ایپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پہ، 45 ایپیسوڈ اسلامی شادی کا ہے۔ ہمارے پاس شادیاں ہوتی ہیں، سمجھتے 7 خون معاف ہے، جو چاہو گناہ کرو۔ 1000 گناہ کر کے شادیاں کرتے ہیں، غیر اسلامی طریقے سے بچے پیدا کرتے ہیں، حرام کھا کے کھلا کے پرورش کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں متقی اور پرہیزگار ہو۔ کہاں سے ہوگا؟ نیم بویا ہے تو نیم کوڑی کھاؤ۔ پھر آگے مولوی صاحب کوئی دعا بتائیے، کوئی تعویذ۔ اب اس کے بعد جب نیم بو دیا تو مولوی پاس کوئی دعا کوئی تعویذ نہیں ہے۔ یاد رکھیے آپ، میں اس سماج کو یہ میسج ہونا چاہیے مسجد کے ذریعے سے کہ اے عزیز، اگر آپ چاہتے ہیں ایک کربلا کا حسینی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے شادی کیجیے جیسے اہل بیت نے کی، ویسے بچے پیدا کیے جیسے اہل بیت نے کیے، تاکہ حسینی پیدا ہو۔ بچے پیدا کرنا کمال تھوڑی نا ہے، کتے کے 12 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں اے عزیز، یہ گفتگو الگ ہے، لیکن مردان خدا مقدس اردبیلی پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، نجف گئے، نانیال بھی وہاں کے اوپر ہے، وہاں گئے، شب جمعہ ہے، وہاں گئے، طالب علم مدرسے میں پڑھتے۔ آج کا زمانہ نہیں کہ مدرسے میں فرسٹ کلاس کھانا ملتا ہے 3 ٹائم بہترین۔ ایک طالب علم کے ساتھ ایک روم میٹ انہوں نے رکھا اور کمرے میں رہتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ جیب بالکل خالی، پھکڑ۔ رات جب منڈی بند ہو جاتی ہے تو یہ جاتے ہیں، خربوزے کے چھلکے اور پھینکی ہوئی سبزیاں اٹھا کے لے کے آتے ہیں، دھل دھل کے اس کو کھا کے تو پڑھائی کرتے ہیں۔ دونوں طالب علموں میں یہ طے تھا کہ یہ راز ہمارا اپنا ہے، اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن ان کا روم میٹ منڈی میں گیا، منڈی بند ہو چکی تھی، وہ خربوزے کے چھلکے اٹھا رہا تھا۔ ایک تاجر نے دیکھ لیا، پہچان یہ طالب علم ہے، کہا کیا کر رہے ہو میاں؟ کہا نہیں، آپ کہا نہیں، بتاؤ کیا ہے؟ اب اس نے کہا کہ صاحب ہمارے پاس مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ بہت فقیر غریب ہیں، اور ہم لوگ یہ منڈی بند ہو جانے کے بعد یہ چیزیں لے آتے ہیں، کھاتے ہیں اور گزارا کرتے ہیں۔ اس کو بڑا شاق ہوا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے 900 سونے کے سکے، 900 روپیہ نہیں، 9000 روپیہ، 9 لاکھ روپیہ نہیں، 900 سونے کے سکے وہیں دیے، کہ یہ رکھو، اور ضرورت ہو تو ہم سے لے لینا، تم لوگ ایسا کام نہیں کرو۔ وہ بندہ خوش ہوا، لے کے کہاں پہنچا؟ گھر پہنچا۔ مقدس اردبیلی در سے واپس آئے، کہا کچھ لے آئے؟ کہا نہیں، یہ سکے لے کے آؤں۔ خیریت تو؟ کہا ایسے۔ کہا اب تک ہماری تمہاری دوستی اس بات پر تھی کہ راز فاش نہیں ہوگا، تم نے کیا کیا؟ راز فاش ہو گیا۔ اب ایسا کرو، 450 مجھے دو، اور ہمارا تمہارا ھذا فراق بینی و بینک، ہمارا تمہارا دوستی ختم۔ اب سنیے آپ، ہم 2 رکعت نماز کے لیے نیند قربان نہیں کر سکتے،
ہم 2 رکعت نماز کے لیے جلدی نہیں سو سکتے، نماز واجب کے لیے۔ اب سنیے، جو لوگ مردان خدا ہوتے ہیں جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، 450 سونے کے سکے رکھے ہوئے ہیں، مقدس اردبیلی سوتے ہیں رات میں، صبح نماز سب کے لیے آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کو غسل کی ضرورت ہے۔ پہلے زمانے میں گھروں میں حمام نہیں ہوتے تھے، عمومی حمام ہوتے تھے، لوگ وہاں جا کے نہایا کرتے تھے۔ حمام صبح نماز کے وقت کھلے گا، اذان کے وقت کھلے گا۔ یہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حمامی بولا کیا ہے؟ کہا دروازہ کھول دو۔ کہا دروازہ کھلے گا اذان کے ٹائم؟ کہا مجھے نماز شب پڑھنی ہے، نماز شب پڑھنی ہے۔ کہا نہیں دروازہ نہیں کھلے گا۔ کہا میں تم کو سونے کا سکہ دوں گا۔ کہا ایک سکے میں کام نہیں چلے گا۔ کہا 2 دوں گا، 3 دوں گا، 10 دوں گا، 20 دوں گا۔ 450 سکے تک آئے، تم کو 450 سونے کے سکے دوں گا۔ کہے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ ہم کو 450 مل جائے تو ہم کئی ہفتہ نماز نہ پڑھیں، ہاں کئی ہفتہ نماز نہ پڑھیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پیسہ کمانا۔ نماز سب کے اس نے کہا نہیں اور دو۔ کہا بھیا اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، انہوں نے غسل کیا، نماز شب ادا کی، 450 سکے دیکھ کے کیا کیا؟ ہم کون سے کھانے میں ہیں؟ میں نے بتا دی پہلے کھانا نا۔ 450 سکے دے کے نماز شب ادا کی۔ دن گزر گیا، اگلا دن آیا، سوئے، پھر نماز سب کے لیے دیکھا، پھر غسل کی ضرورت ہے۔ پھر آئے، حمامی دروازہ کھٹایا، کہا کیا ہے؟ کہا دروازہ کھولو، غسل کرنا ہے۔ کہا پیسے لائے ہو؟ کہا پیسہ تو نہیں ہے صاحب، جو تھا کل دے دیا۔ کہا دروازہ نہیں کھلے گا، نہیں کھولا دروازہ اس نے۔ اب مجبوراً یہ آئے، مولا علی کے روضے کے باہر ایک کنواں تھا، ٹھنڈک کا زمانہ، جہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے۔ کہا دیکھا رات میں سب سو رہے ہیں، یہیں گمچھا لپیٹ کے نہا لو۔ ڈول ڈالی، جب ڈول اوپر نکالا تو کیا دیکھا؟ ڈول سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا۔ ہم تو کیا کرتے ہیں؟ ارے نماز کیسی تیسی، اب تو بیڑا پار ہے ہمارا۔ مقدس اردبیلی نے ڈول واپس پلٹ دیا، محمد کو سونا نہیں پانی چاہیے۔ اللہ اکبر، ہم کس کے بندے ہیں صاحب؟ پھر ڈالا ڈول، پھر نکالا، پھر بھرا ہوا سونے جواہرات سے، پھر پلٹ دیا، ہم کو سونا نہیں چاہیے، ہم کو پانی چاہیے، نماز سب پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے وہ ایسے ہوتے ہیں۔ 3 بار سونا نکلا، پلٹ دیا، اٹھایا، پھر بار نکالا تو پانی نکلا، غسل کیا، جا کے نماز شب ادا کیا۔ جب اس مقام پر تقویٰ کے پہنچے تو اب مقدس اردبیلی کے حالات میں لکھا ہے کہ رات کی تاریکی میں امام علی کے روضے، آپ نے دیکھا ہے نا، جو لوگ گئے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے گیٹ بنے ہوئے ہیں اور رات میں بڑے بڑے تالے، کہتے ہیں مقدس اردبیلی امام کے روضے میں دروازے کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے تھے اور یہ مقفل دروازے اپنے آپ کھل جایا کرتے تھے۔ ہو جاؤ، دیکھو دروازے کیسے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یوسف کو 7 دروازوں میں لاک کر دیا گیا، جب گناہ سے بھاگے تو سارے دروازے اپنے آپ کھل گئے۔ کہنے لگے گناہ سے بھاگ کے دیکھو، جو خدا یوسف کا ہے وہی خدا تمہارا بھی ہے، جو اس کے لیے دروازہ کھول سکتا ہے وہ تمہارے لیے بھی دروازہ کھول سکتا ہے۔ لیکن کیسے؟ جب تک وہ یقین نہیں ہوگا جو خدا پہ ہے، اس وقت تک انسان بھاگے گا ہی نہیں۔ اور اب سنیں گے آخری کہانی جناب مقدس اردبیلی کی، وہ روایت امام زمانہ سے ملاقات کی، وہ چھوڑیے۔ ایک دن مقدس اردبیلی گئے نہانے حمام میں، کوئی تھا آدمی نیا بیچارہ، وہ دعا کر رہا تھا، پالنے والے مجھے بادشاہ نہیں بنانا، اس لیے کہ بادشاہ ظالم ہوتے ہیں، میرے معبود مجھے وزیر نہیں بنانا، اس لیے کہ وزیر بادشاہ کی چاپلوسی کرتے ہیں، پالنے والے مجھے مقدس اردبیلی نہیں بنانا۔ مقدس اردبیلی گھوم گئے کہ چلو ٹھیک ہے، بادشاہ ظالم ہوتا ہے، وزیر چاپلوس ہوتا ہے، مقدس نے کیا کیا؟ اس کو پہچانتا نہیں ان کو، تو بیٹھ گیا اس کے پاس، کہہ لیں بابو یہ بات تو صحیح ہے کہ بادشاہ نہیں بنانا، کہ بادشاہ ظالم ہے، وزیر نہیں بنانا کہ ظالم کا چاپلوس ہے، مقدس اردبیلی کیوں نہیں بنانا؟ کہنے لگا چھوڑ جاؤ، اس بات میرے کو نہ کرو۔ کہا کیوں؟
کہا مقدس اردبیل بھی خلوص نہیں ہے۔ کہا کہاں خلوص نہیں ہے؟ کہا جب رات میں انہوں نے ڈول ڈالی اور سونا نکلا تو وہاں کون دیکھ رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہیں کسی کو بیان کیا، اخلاص نہیں رہا، اس لیے یہ قصہ مشہور ہوا۔ مقدس اردبیل رونے لگے، میرے معبود مجھ سے بہتر تو یہ حمام والا ہے جس کے اندر اتنا خلوص ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مقدس اردبیل کی بھی کہا کہ کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیے ہم اللہ کے بندے بنیں، یقین کریں خدا پر۔ دیکھیں دروازے کیسے کھلتے ہیں، کس طرح دروازے کھلتے ہیں۔ جمعے کا دن ہے نا، باتیں بہت ساری تھیں، میرا وقت ختم ہو گیا۔ اے عزیز، یہ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، ان مجلسوں کے ذریعے سے ہم اپنے خدا کو پہچانیں کہ وہ خدا کون ہے۔ وہ یوسف کے لیے دروازہ کھول سکتا ہے، مقدس اردبیل کے لیے حرم امام کھول سکتا ہے، لیکن کب؟ جب انسان خدا کو پہچانے، اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے، پکا حسینی اور پکا علوی ہو جائے، نعرے والا نہیں، نام والا نہیں، کام۔ کل گفتگو انشاءاللہ یہ بہت آپ کے سامنے عرض کروں گا میں، کل کی آخری مجلس ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ٹائم ہو تو ضرور آئیے۔ نام والا نہیں، کام والا علی والے بنیے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مقدس اردبیل نے 450 سکے لٹا دیے، کاہے کے لیے؟ نماز شب کے لیے۔ ہم نیند نہیں لٹاتے ہیں، کاہے کے لیے؟ نماز فجر کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ارادے کو مستحکم کیجیے، خدائی علوی ارادہ پیدا کیجیے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں یاد رکھیے، بہت سے لوگ ہیں نا جاتے ہیں یہاں سے کربلا، ابھی 40 تو کی مشکل ہو گیا، ورنہ 3-4 کروڑ کا مجمع، اور وہاں جا کے یہ دھکم وہ دھکی، جب تک مولا کی زری نہیں پکڑیں گے تب تک زیارت قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں نظریہ یہ ہے، یاد رکھیے، امام کی زری پکڑنے سے زیارت قبول ہونے کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اسی بمبئی میں السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہیں اور جواب آتا ہے۔ ہاں، یہ رابطے دل کے ہیں۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں، چلاتے ہیں مستی کر کے، بہت سے لوگ یہیں سلام کرتے ہیں، جواب آتا ہے۔ بس آخری روایت سن لیجیے، ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، واجبات کو ادا کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، اللہ کی راہ میں وہ انفاق کرو جو ہم نے تو کو دیا ہے۔ ہم خمس دے کے خمس کا دینا انفاق نہیں ہے، زکوٰۃ دینا انفاق نہیں ہے، فطرہ دینا انفاق نہیں ہے، اس لیے کہ تو واجب ہے، نہیں دیے تو ڈنڈے پڑیں گے۔ انفاق وہ ہے اس کو دینے کے بعد جو آپ کے پاس اپنا پاک مال بچا ہے اس میں سے اپنے برادر مومن کی مدد کیجیے، تو اس کو انفاق کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم خود نکالتے ہیں، سید غریب کو دیا 500 روپے 1000 روپے دیے، سوچتے ہیں کہ ملے تو کہے السلام علیکم، ہاں کبھی نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نکلے حج کرنے کے لیے، جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، کہ لگا مارکیٹ سے کچھ سامان لے لیں، سفر لمبا ہے، گئے کیا دیکھا، ایک گھور پہ ایک علویہ ہے، سیدانی ہے، ایک مردہ مرغی جو ہے اس کو پکڑ کے اس کا پر نکال رہی ہے۔ دیکھ کے حیران ہو گئیں، قریب گئے، کہا بی بی تم کو نہیں پتا کہ یہ حرام ہے، مردار حرام ہے ہمارے پاس؟ کہا تم جاؤ اپنا کام کرو، ہم بھی جانتے ہیں کیا مسئلہ ہے، ہم بھی دین جانتے ہیں۔ کہا نہیں یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، میتہ تمہارے لیے حرام ہے۔ کہا کہ میرا شوہر نہیں ہے، میرے گھر میں یتیم بچے ہیں، 4 دن ہو گیا بچوں نے کھایا نہیں ہے، اور جب مرنے کا وقت آ جائے تو ایسے میں ہمارے پاس بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، بہت لوگ کہتے ہیں آیت اللہ ناصر مکارم صاحب نے کہا کہ آپ ہندو کو کھا سکتے ہو، اور ذرا بہانہ مل گیا تو پھر کیا کہتے ہیں یہ چائے اور وہ بڑا اور وہ سب۔ میں نے خود ان سے پوچھا، کلاس میں گیا تھا، میں پوچھا آقا آپ نے کہا نہیں، میں نے کہا مجبوری ہو تو کھا سکتے ہیں بھائی، یہاں تو انہوں نے کہا کہ مجبوری ہے، ہم مجبوری نکال کے خالی کھا سکتے ہیں۔ ہاں تو کہا بچے ہمارے مرنے کو ٹک گئے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ حرام ہے، لیکن جب انسان کی جان بچانی ہو تو مردار بھی کیا ہوتا ہے ہمارے لیے حرام ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ مرغی لی، میرے پاس 500 سونے کے سکے تھے، درہم تھے، میں نے وہ سارے کے سارے اس علویہ کو دے دیا، چلے جاؤ
جاؤ اپنے بچوں کو خرچہ اٹھاؤ. روایت مختصر. گھر چلے آئے اپنا. میں نے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا. حج ختم ہو گیا. ہوتا ہی ہے کہ جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ان کو چھوڑنے جاتے ہیں, جب آتے ہیں تو استقبال کرنے کے لیے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب حج سے قافلے واپس آنے لگے اور جب سب استقبال کرنے کے لیے گئے تو میں بھی گیا استقبال کرنے کے لیے. تو جو ملتا ہے کہتا ہے عبداللہ بن مبارک, ارے تم پہلے کیسے آ گئے؟ تم تو ہم کو مینا میں ملے تھے, تم تو ہم کو مشعر ملے تھے, تم تو ہم کو عرفات ملے, تم کو ہم کو طواف ملے تھے. اللہ اکبر. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں رات میں سویا, میں نے پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا. اے عبداللہ, تم نے اپنی دارائی اس علویہ کو دے دی, اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہاری شکل کا ایک فرشتہ خلق کیا جو قیامت تک تمہارے لیے حج کرتا رہے گا. تم دو کے دیکھو لوگوں کو. دیکھو لوگوں کو, خدا کو پہچاننے والے اہل بیت کا. میں نے عرض کیا نا, ہمارا اور اہل بیت کا سسٹم ایسے 180 ڈگری ہے. یہ 90 ڈگری اور یہ 180 ڈگری. کیا ہے؟ اہل بیت کا طریقہ اس طرف ہے, ہمارا اس طرف ہے. ایک جملہ میرا بہت مشہور, آپ سن لیجئے کہ ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ جب یہاں تک کھا لیتے ہیں بچ گیا تو پڑوس میں دے کے آؤ. اہل بیت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بانٹ دیتے ہیں, بچ جاتا ہے تو خود کھاتے ہیں, نہیں تو پانی پی کے افطار کر لیتے ہیں. اب کون ہیں؟ ہم مولا والے. کون سے مولا والے ہیں؟ بس یہ دو. کل 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے. باتیں بہت ساری تھیں لیکن 8ویں امام سن 148 میں آپ کی ولادت ہے اور 203 میں آپ کی شہادت ہے. 55 سال آپ زندہ رہے, 20 سال امام رہے. یہ آپ کی بایوگرافی مختصر ہے. خراسان میں آپ شہید ہوئے. ہم لوگ ہر روز کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا غریب الغرباء. روز پڑھتے ہیں نا, یہ زیارت پڑھتے ہیں. وہ زیارت کا بھی عجیب طریقہ ہے. ادھر سیدھے پڑھتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کربلا کی زیارت, اور پورا گھوم جاتا ہے چائنا کی طرف. السلام علیکم یا غریب الغرباء. جب بچے جب میتھمیٹک پڑھنے جائیں گے تھوڑا سا گھومیں گے تو تھوڑا سا پھر مسئلہ نہیں ہے. روز پڑھتے ہیں. اور ایک زیارت میں ایک جملہ, السلام علیکم یا مغیث الشیۃ والزوار فی یوم الجزاء. اللہ اکبر. 8ویں امام کی خصوصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ 8ویں امام اپنے شیعوں اور زائروں کے مغیث ہوں گے, مددگار ہوں گے روز جزا. امام فرماتے ہیں میں روز جزا تم لوگ کے 3 مقام پر تمہاری مدد کروں گا. جو ہمارے زیارت دور سے یاد کرنے والے ہیں, السلام علیکم یا غریب الغرباء کہنے والے ہیں, یہی ہے کہ ہم عادت والی زیارت کرتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ مولانا زیارت عاشوراء کھڑے ہو پڑھنا کہ بیٹھ کے پڑھنا؟ میں نے کہا 2 چیز ہے. اگر زیارت پڑھنا ہے تو چاہے بیٹھ پڑھو چاہے لیٹ کے پڑھو. اگر زیارت کرنا ہے, اگر ہم کوئی تصور سامنے ہمارے امام ہیں, امام کو سلام کر رہے ہیں, تو کون ہوگا امام سامنے وہ بیٹھا رہے گا؟ کون ہوگا؟ ہے نا. ہم جب کہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء, امام فرماتے ہیں 3 مقام کے اوپر. سب سے پہلے جب نامہ اعمال دیا جائے گا, من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا, جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال دیا جائے گا اس کا حساب بڑا آسان ہوگا. جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال دیا گا کہے گا لم یؤتی کتابہ, کہے گا پالنے والی کتاب نہ دی گئی ہوتی. اس وقت میں مدد کروں گا اپنے زائروں کی. اور دوسرے مرتبہ جب میزان قائم ہوگا, ایک طرف نیکیاں ایک طرف برائیاں, اور پھر کیا ہوگا, اور پھر جب ڈگمگانے لگے گا نا, جب تھوڑا سا برائیوں کا پلہ بھاری پڑے گا تو امام اپنی شفاعت رکھیں گے نیکیوں کے پلے میں اور اپنے زائرین کی شفاعت کریں گے. اور تیسرے پلے صراط پر مدد کروں گا. یہ بات رہ گئی کبھی آئے گی. قرآن کہتا ہے کہ ان منکم الا واردھا, جتنے لوگ ہیں سب جہنم میں جائیں گے. یہ میرا بڑا خطرناک ہے, تفسیر کا وقت نہیں ہے, اس کو آپ کیا کہتے ہیں کلپ نہ بنائیے گا کوئی, ٹھیک ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سارے جہنم میں جائیں گے. یہ جو ممبر بیٹھ کے ہم جنتیں بانٹتے ہیں نا, ان کو کہیے کہ یہ سارے جہنم میں جائیں گے. جہنم میں جائے بغیر کسی کو چارہ نہیں ہے. جنتی ہو جائے جہنم سب جائیں گے. بس فرق اتنا ہوگا کہ جنتی جہنم سے نکل جائیں گے اور جہنمی وہاں رہ جائیں گے, گزارے جائیں گے. اب تفصیل بہت ہے, کیا کروں, ٹائم نہیں میرے پاس. گزارے جائیں گے تاکہ دیکھیں جب وہاں پہنچیں تو کہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے وہاں رکھنے گئے تھے ہم. ان کو دکھایا جائے گا کہ جہنم والوں کا عالم کیا ہوتا ہے. سب گزارے جائیں گے اس سے. اور پھر تفصیلات بہت روایت ہے نا, سب کو جہنم میں جانا ہے.
خوب امام کیا کریں گے ایسے میں؟ جب پیر وہاں لڑکھڑائے گا اور لگے گا پکڑ لی جائیں گے تو امام شفاعت کریں گے اور نکالیں گے. بس آخری جملہ. اللہ انشاءاللہ سب کو آٹھویں امام کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں 17 سفر ہے اور ایران میں 29 سفر کو امام کی شہادت منائی جاتی ہے. ہم لوگ گئے تھے زیارت کرنے کے لیے تو ہم لوگوں کو ایک شخص سے ملاقات کرائی گئی. اس نے اپنی فوٹو دکھائی, اس کے سر کے سارے بال جھڑ گئے تھے, اس کو کینسر ہو گیا تھا. پیسے والے لوگ تھے, بڑا علاج کیا. اور وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو عقیدہ نہیں رکھتے ہیں, لے گئے امریکہ, لے گئے کہاں لے گئے, سب منع کہتے کہ اس کو کچھ علاج نہیں ہو سکتا. واپس لے کے آئے گئے. اور اس کی ماں نے کہا اپنے شوہر سے کہ ایک بار امام کے روزے میں لے آتے شاید شفا ہو جائے. انہوں نے کہا پاگل ہو گئے کیا, امریکہ چلے آئے, لندن چلے آئے, کچھ نہیں ہوا, اب کیا ہوگا. ماں نے زبردستی کی. بہت سے معجزات وہاں ظاہر ہوتے ہیں. ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے گئی. وہاں باہر ایک شفا کی جالی ہے, ایک رسی وہاں جالی باندھتے ہیں, ایک رسی ہاتھ میں باندھتے ہیں. بچہ مردہ پڑا ہوا, کچھ بھی نہیں, اس کو بس سانسیں گنی جا رہی تھیں. ماں بیٹھی امام کے بارگاہ میں. مولا سب جگہ سے مایوس ہو گئے ہیں. کل کا جملہ یاد ہے آپ کو امام حسین کا کہ جس نے اپنے امام کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. مولا کہتے ہیں کہ وہ دم بخود ہو گئی, دعا کر رہی. اتنے میں کیا دیکھا جو بچہ اٹھ کے بول نہیں سکتا تھا, اٹھ کے بیٹھ گیا. کہتا ہے اماں میں صحیح ہو گیا. اللہ اکبر. اماں میں ٹھیک ہو گیا. بس فوراً وہاں کی سیکورٹی آ گئی, بچے کو لے گئی اور وہاں لے جا کے ان کو. ہوتا ہے کہ جب کسی کو شفا ہوتی ہے تو لوگ کپڑے میں پھاڑ لیتے ہیں, پتہ نہیں کہا امام کا ہاتھ لگاؤ. لے گئے سیکورٹی والے. اب اسٹیٹمنٹ سنیے. اللہ اکبر. جن کی مائیں سلامت, ان کی اللہ ماؤں کو سلامت رکھے, اس لیے کہ ماں سے بڑا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. کہنے لگا کہ میں بے ہوش پڑا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ امام کی زری کا دروازہ کھلا اور ایک نورانی شخصیت وہاں سے باہر نکلے, میرے قریب آئے اور اسے کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا آقا میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں. کہا کھڑے ہو جاؤ. کہا جو بیٹھ نہیں پائے وہ کھڑا کیسے ہوگا. کہا میں کہتا ہوں. کہا میں نہیں کر سکتا ہوں. لیکن تو انہوں نے ایک ہاتھ کا اشارہ کیا میرے پورے جسم کے اوپر, اور جیسے جیسے اشارہ ہوتا گیا ویسے ویسے مجھے شفا ہوتی گئی اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا. اب جب وہ واپس, یہاں جملہ سنیے, جب وہ واپس جانے لگے تو میں دوڑ کے ان کے قریب آیا. کہا آقا ذرا اپنا ہاتھ دیجئے کہ میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے لوں. کہتے ہیں وہ شخصیت کہتی ہے میرے بوسہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں, جا کے اپنی ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لے جو تجھے یہاں لے کے آئی ہے. اللہ اکبر. آج پوری دنیا کا مرکز خلائق ہے ہمارے 8 امام کا روضہ. 8 امام کہاں؟ مدینے کے رہنے والے. 2500 کلومیٹر مدینے سے دور خراسان بلایا گیا امام کو شہید کرنے کے لیے. 9 امام 7 سال کے ہیں. کہاں ہیں؟ مدینے میں ہیں. روایت کہتی ہے کہ امام کے ایک صحابی ہیں ابا سلط حربی, جن کا روزہ بنا ہوا, جو لوگ یاد کرنے آتے ہیں وہاں ان کی یاد کو بھیجاتے ہیں. امام نے فرمایا ابا سلط مجھے مامون نے بلایا ہے, میں جا رہا ہوں. اگر میں پلٹ کے آؤں اور میرے چہرے پر نقاب ہو تو مجھ سے بات نہیں کرنا. امام اچھا خراسان آئے تھے تو بچوں کو لے کے اکیلے آئے تھے, بچوں کو لے کے نہیں آئے تھے. امام کو بلایا گیا مامون کے دربار میں. ایسے خاندان بھی ہیں, باپ 7ویں امام کا قاتل, بیٹا 8ویں امام کا قاتل. انہی بیٹوں میں اس کو عرض کروں, انہی ہارون رشید کے بیٹوں میں ایک بیٹا ایسا ہے جو مولا علی کا شہدا. انشاءاللہ کل میں اس کو عرض کروں گا آپ کے سامنے. ہارون قاتل امام کا بیٹا. اللہ اکبر. امام دربار میں گئے, مامون بیٹھا ہوا ہے, سامنے انگور رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے فرزند رسول انگور کھائیے. امام نے فرمایا جنت کے انگور اس سے اچھے ہیں. اللہ اکبر. جنہوں نے جنت کے انگور دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں. پھر کہا نہیں آپ کو کھانا پڑے گا. اور مامون نے زبردستی امام کو انگور کھلایا. امام نے 2-3 دانے انگور کے کھائے اور کہہ کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اٹھ گئے. کہا فرزند رسول کہاں جاتے ہیں؟
امام فرماتے تم نے جہاں بھیجا ہے میں وہیں جا رہا ہوں، تم نے جہاں بھیجا ہے میں وہیں جا رہا ہوں۔ امام آئے، ابا سلط کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میں خاموش بیٹھ گیا۔ امام چلے گئے حجرے کے اندر، دروازہ بند ہو گیا۔ میں درے حجرے پہ بیٹھا تھا، کیا کروں، اتنے میں کیا دیکھا، ایک 7 سال کا بچہ آیا ہے اور حجرے میں چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ دیر کے بعد حجرے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ میرا امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا، امام شہید ہو گئے۔ اے عزیز، 9ویں امام مدینے سے خراسان آئے، اپنے باپ کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی اور شاہی طرز کو احترام کے ساتھ 8ویں امام کا جنازہ اٹھایا گیا، اور جہاں آج آپ کی قبر ہے وہاں لے جا کے میں 2 جملے عرض کرنے ہیں۔ میں کہوں گا آقا آپ باعجاز مدینے سے آئے، اپنے باپ کے غسل دیا، کفن پہنایا، آپ کے ہاتھ بندھے تو نہیں تھے نا، آپ کے ہاتھ تو آزاد تھے نا۔ ارے ذرا کربلا میں آئیے، ایک بیٹا ہے جس کے سامنے اس کے باپ کا جنازہ ایسی کنڈیشن میں ہے کہ جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہے، اور بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق ایسا کہ سر نیچے کرے تو کانٹے چبھتے، سر اوپر کرے تو کانٹے چبھتے۔ سید سجاد بیٹھ گئے، زینب کبریٰ آتی ہیں، سید سجاد سے کہتی ہے سید سجاد کیا عالم غربت میں تم ساتھ چھوڑ دو گے؟ ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا جنازہ کربلا کی ریت پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ زینب آگے بڑھی، ان ٹکڑوں کو اٹھایا، آواز دیا رسول اللہ قد سلطت علیک ملائکۃ السماء ھذا حسین مرمر بالدماء۔ اے میرے نانا، اے رسول اللہ، آپ کے جنازے پر ملائکہ نے نماز پڑھی، لیکن ہائے کربلا میں دیکھیے آپ کا بیٹا حسین خاک و خون میں غلتا ہے، کوئی غسل و کفن کرنے والا نہیں۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ خدا بندہ ہماری اس بات کو قبول فرما، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما۔ خدا رسول امام کی معرفت کے چراغ کو ہمارے دلوں میں روشن فرما، میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما، امام کا ظہور ان کے اعوان انصار میں شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔